بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہ منافقین کی اس ناپاک عادت کا رد ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آتے، ایمان والوں کے ساتھ مل بیٹھتے، ان کی گفتگو سنتے، دھوکہ دینے کے لیے واہ واہ کرتے کہ خوب ہے، یہ بڑی اچھی تعلیمات ہیں، گویا وہ دل سے مانتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ جب وہ ایمان والوں کے پاس بیٹھتے تو گفتگو میں، نشست و برخاست میں مسلمان ہونے بننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب وہ واپس اپنے معاشرے میں جاتے کفر کے تو ان کو ان کے ساتھی لعن طعن کرتے کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے، تو یارو ہم تو ایسے مذاق ہی کر رہے تھے۔ یہ ان کا انداز حیات نہایت ہی کبھی اور خبیث ہے، اس لیے کہ اگر رب العزت جل مجدہ العظیم کی طرف سے وحی پاک نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کو ان کی حقیقت سے اطلاع نہ بخشیں تو یہ انداز ان کا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا۔ لیکن رب کریم نے علی الفور ان کو پکڑ کر سزا نہیں دی، تباہ نہیں کیا، وہ اپنی اس ناپاک مصروفیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے ان کی ان شناعتوں، خباثتوں کی اطلاع تازہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تاکہ ایمان والوں کا نقصان نہ ہو، ایمان والوں کو وہ اعاذ باللہ ان کی عظمت سے محروم نہ کر پائے۔ اور یہ ان کو اس لیے ابھی رہنے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم،
وہ سوچنے لگتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلے انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، قبطیوں نے آپ کو نہ مانا تو وہ ڈبو کے مارے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مکروہ قوم نے نہ مانا تو ان کو رب کریم نے تہس نہس کر دیا۔ عاد کو، سمود کو، اصحاب ایکا کو، پہلی قوموں کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے۔ تو ہم اگرچہ نہیں مانتے دل سے، ہمیں تو رب کچھ نہیں کہتا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی ٹھوکر تھی، ہمیں رب کچھ نہیں کہتا۔ ان خبیثوں کو چونکہ نبی رحمت علیہ السلام کی عزت و حرمت کا علم نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے یہ فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ میرے رسول تھے، آپ میرے رسول بھی ہیں اور حبیب بھی ہیں۔ ان رسول کرام علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو میں نے عذاب اتارے، ایسے اتارے کہ ہر طرح لہم من باقیہ، کوئی ان کا نشان باقی ہے سب مٹا دیے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب ایسا دوں یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ تو محبت والی مانے، وہ تو بے ایمان ہے، کہتے ہمیں کیوں نہیں تواہ نہیں کرتا، ہم پہ عذاب آتا نہیں ہے۔ اس سے انہیں ٹھوکر لگی۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اس مذاق کی سزا رب یہ دیتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس قدر پھسلے، لغزش میں مبتلا ہوئے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ ہے استہزاء، ورنہ استہزاء کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مذاق کرنا یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، یہ غیر ذمہ دار لوگوں کا کام ہے۔ اللہ مذاق نہیں فرماتا، اور اللہ کریم ایمان والوں کو بھی ایک دوسرے سے مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں کیا فرمایا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ اصل میں یہ ایک علم بدیع کا انداز بیان ہے، اور وہ انداز بیان یہ ہے کہ کبھی کبھی جرم کی سزا کو جرم سے تعبیر کرتے ہیں۔ جرم کا لفظ وہاں جا، جیسے یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسے ان کی شان کے لائق ہے اس کی، تو یہ یہاں چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ یجزیہم باستہزائہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا دے گا انہیں، لیکن سزا کا لفظ عطا فرمانے کی بجائے سزا کا لفظ یعنی جرم کا لفظ بولا ہے۔ یہ فصاحت کا ایک بیان انداز ہے عالم عرب میں، ورنہ مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم اے یجزی علی استہزائہم۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنا شائستگی نہیں ہے، کردار کی پاکیزگی نہیں ہے، فضول لوگوں کا کام ہے، فضول لوگوں کا کام ہے۔ جیسے کہتے جی گپ شپ ہو رہی ہے، یہ ایمانی مزاج تقدس کے خلاف ہے، کیونکہ اصل میں ایمان والوں کو اپنی اس عزت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ زبان سب کی منہ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن
ایمان والوں کی زبان بڑی عظیم ہے کہ اس زبان سے انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا۔ اب میں عرض کروں، قرآن کریم ہے، یہ ریحل پہ رکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ رکھ دیں پھر آپ اس ریحل پر جوتا تو نہیں رکھتے، حالانکہ قرآن پاک ایک مرتبہ رکھا اٹھا لیا، اس کے بعد تو پھر رکھا نہیں ابھی، لیکن نسبت نے لکڑی کو عزت دے دی۔ اب وہ اس کو گھٹیا نہ سمجھا جائے کیونکہ اس پہ قرآن کریم رکھا گیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب مرد مومن کی زبان پر قرآن والے بھیجنے والے رب کریم اور قرآن شریف جن پہ اتارا گیا وہ رسول کریم علیہ السلام، جب ان کی زبان پر ان کا کلمہ آ گیا ہے تو اب یہ زبان پاک ہو گئی ہے، اس پہ ناپاک گفتگو آنا نہیں چاہیے۔ گفتگو ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کیا کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، بڑی شائستہ بڑی پاکیزہ گفتگو کیا کرو کیونکہ تمہاری زبان پاک ہے۔ شیشے کا جار برتن ایک تو وہ ہے جس میں آپ زمزم شریف ڈال کے پیتے ہیں، اور وہی شیشہ وہی جار وہ ڈاکٹر کی لیبارٹری میں پڑا ہے اور وہ اس میں مریض کو کہتے پیشاب کرو، شیشہ تو ہے وہ، لیکن چونکہ اس میں ایک مرتبہ گندگی آ گئی ہے اب اس کے لیے تقدس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اور مرد مومن کی زبان جو ہے سبحان اللہ، جب ایک مرتبہ برتن میں زمزم شریف ڈال دیا تو اب مدت العمر اس کو آپ آلودہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے نام کی شرم کرو، میرے محبوب کے نام کی شرم کرو، غلط بات کیوں کرتے ہو؟ قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، پتہ چلے گفتگو بتائے کہ یہ مرد مومن ہے۔ مزاح یہ ہے کہ اس میں کچھ ہنسی کا عنصر تو ہوتا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا، ہوتا سچ ہی ہے۔ اور کبھی کبھی سرکار مزاح فرما لیتے تھے کیونکہ اب اس مقدس محفل کی تقدس، طہارت اور اس کی تخصیص کو ہم کیسے ذہن میں لائیں کہ جہاں سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر ہیں وہاں فرش اور عرش کی دنیا کا رابطہ قائم ہے۔ کون آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر آ گئے، فاروق اعظم آ گئے، مولا کائنات آ گئے، کون آ گئے؟ جبریل امین آ گئے، یہ فرش والے آ گئے، وہ عرش کے نیچے رہنے والا آ گیا۔ کیوں؟ درمیان میں وہ ذات جلوہ گر ہے کہ جن کا تعلق اور جن کا رابطہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اس مبارک اور پاکیزہ محفل کی پاکیزگی کی نزاکت و نزاہت کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ایمان ہو تو سبحان اللہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ سرکار کے جسد رخ انور کے برکات انوار وہ کبھی اس قدر بھی رونما ہوتے تھے کہ دیکھنے والا گھبرا جاتا، کانپنے لگتا۔ مولا کائنات کا یہ ارشاد بارہا آپ سے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ۔ فرماتے سرکار علیہ السلام کا حسن اعجاز
یا آپ کا اعجاز حسن اس قدر عظیم تھا، اگر کوئی اچانک سامنے آ جاتا پہلے نہ جانتا ہو تو اس قدر اس پر روب پڑتا کہ کانپنے لگتا۔ حالانکہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ڈر کا سے کہیں کا، ہاتھ میں تلوار تو ہے نہیں، تلوار رکھی ہو اب آنے والا گھبرائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کرم فرماتے تو چھڑی ہوتی، وہ بھی اپنے سہارے کے لیے نہیں ہے، غلاموں کے سہارے کے لیے ہوتی، غلاموں کے سہارے کے لیے۔ مر رآہ بدیہتاً، اچانک جو دیکھتا وہ کانپنے لگتا، پھر سرکار اس کو دلاسا دیتے، تسلی دے، گھبراؤ نہیں، انما انا ابن امرأۃ کانت تأکل القدی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گھبراتے کیوں، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جو کہ خشک گوشت استعمال فرمایا کرتی۔ یہ عرب کے معاشرے کا ایک کھانا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ مجھے دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ہی معاشرے کا ایک فرد ہوں، یعنی تم ہی میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، لیکن واللہ تم جیسا نہیں ہوں، تم جیسا نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ بھی بتایا کا چاہتا ہے، رب تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو صحیح پہچانو، ان گدھوں کی طرح پھسل نہ جانا کہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ بازار میں بھی چلتا ہے، ہماری طرح کا بشر ہی تو ہے، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بیک وقت خلق کے بھی ہیں، خالق کے بھی ہیں، بیک وقت خلق کا بھی ان سے رابطہ ہے، بیک وقت حضرت خالق بھی ان کی تجلیات کی بھی ان پر اتر رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ زیادہ سادہ سا کہہ دوں، بیک وقت خلق سے بھی بات کرتے ہیں، خالق سے بھی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی جو تخصیص ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ تو آپ حوالہ دے دیتے معاشرے کا، میں اس مقدس خاتون کا بیٹا ہوں۔ اچھا میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، درمیان میں ہمیں اپنی سنیت کا رنگ ہر لمحے نظر آتا ہے۔ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کی امی جان طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علی ابنہا و علیہا، 7 برس کی تو عمر شریف ہے سرکار کی ظاہری، جب واصل بحق ہو گئی، اتنے سے بچے کو کیا پتہ ہوتا میری امی جان کیا کھایا کرتی ہے، کیا کھایا کرتی ہے۔ میرے آقا اپنی امی جان کا معاشرت، انداز معاشرت بیان کر رہے ہیں، نگاہ نبوت پہ کروڑوں سلام۔ اور جو معرفتاً حاضر ہوتا ہے، جو پہلے پہچان رکھتا ہے پھر حاضر ہوتا ہے، تو قسم بخدا کل جب اٹھ کے گئے تھے، محبت جس مقام پر تھی حضور کی محبت، جب دوسرے دن صبح آ کے زیارت کرتے اس سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ آپ کی ہر ادا میں محبت ہی محبت تھی، محبت، اسی لیے صحابہ کرام کے عشق رسول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ خود ہی تو پیار نہیں کرتے تھے نا۔ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خود ہی تو پیار نہیں کرتے تھے، وہ تو دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں بھی پیار کر رہی ہیں، وہ تو دیکھ رہی ہیں کہ پرندے بھی پیار کر رہے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں درخت بھی سلام کر رہے ہیں، تو محبت بڑھتی تھی نا، محبت بڑھتی تھی۔ تو چونکہ آپ کے ذات اقدس اطہر انور اجلا اعلیٰ پر مسلسل انوار الہیہ کا ورود ہوتا تھا،
تو کہتے ہیں ایک دم چمک ہو تو آنکھ چندیا نہیں جاتی ہے، آنکھ چند جاتی ہے۔ تو سرکار پہ جب انوار و برکات و تجلیات و نوازشات کا ورود ہوتا تسلسل کے ساتھ، تو صحابہ کرام کی طباع پر اس کا کچھ ہیبت والا اثر تو ہوتا، تو پھر حضور کبھی مزاح شروع کر دیتے تاکہ وہ جو اب ہیبت کی بنا پہ پریشانی چھٹ جائے۔ مثلا ایک بڑھیا آ گئی، صحابیہ آ گئی، سلام کر کے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ مانگتے تھے مجھے حضور جنت عطا فرمائے، فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں ہوں گی۔ یہ مسئلہ مائی بوڑھیا کو سمجھ آیا نہیں، فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں ہوں گی۔ وہ تو رونے لگی، فرمایا اللہ کی بندی جب تو جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، تو کہیں یہ سچ ہی تو فرما دیا نا، کچھ مزہ بھی ہو گیا، اور اس وقت جو ان کے بعد سا معلوم ہوتا تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ تو سرکار کبھی کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ ملا معین کاشفی نے لکھا ہے معارج النبوت میں، قرب کے انتہائی درجات جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں، اسی انداز میں کبھی کبھی سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی نکھر کر کھل کر بات کرتے تھے کہ طبیعتیں پربہار ہو جاتی۔ چنانچہ اگر صحابہ کرام بات کرتے ہوئے ہنستے، بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہنسی آئی جاتی ہے، اور یہ آپ کو یاد رہے کہ صحابہ غلط بات کرتے ہی نہیں تھے، تو ہنسنا کیسا، بات کوئی سچی ہوتی تھی جس پہ ان کو ہنسی آ جاتی تو سرکار ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خود بھی مسکراتے تھے، وہ ہنستے تھے اور حضور مسکراتے تھے، کیونکہ لا یضحک، حضور کھلا کر ہنسا نہیں کرتے تھے بلکہ مسکراتے۔ جہاں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضور نے دیہک فرمایا، دیہک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، وہ دیہک سے مراد ہمارا ہنسنا نہیں ہے بلکہ تبسم ذرا کھل کر، حتی بدت نواجذہ، کبھی ایسا تبسم فرماتے کہ پچھلی داڑھی مبارک جو تھی وہ بھی نظر آ جاتی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ سرکار اپنے چھپے ہوئے حسن کو بھی کبھی کبھی ظاہر کر دیتے تھے تاکہ غلام ظاہری حسن تک نہ رہیں، کچھ نہ کچھ باطنی حسن کا بھی ان کو علم ہو جائے۔ جب مسکراتے تو پچھلی کھل کے مسکراتے، تو نواجز کہتے پچھلی داڑھی یہ، اور یہ مبارک ثنایا علیٰ سفلا، ان ثنایا علیٰ ان کو کہتے ہیں اور ثنایا سفلا نچلوں کو کہتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کو نظر آتے ہی تھے۔ کیسے آتے تھے؟ مولا کائنات فرماتے جب حضور گفتگو کرتے تو جو دانت ہے نا 32 ان کے درمیان جو تھوڑا سا ایک گیپ نظر آتا ہے، اس سے نور کے فوارے نکلتے تھے۔ کبھی کبھی ام المومنین فرماتی میں چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتی، گفتگو کرتے کرتے پیار سے، کبھی نور کی اس قدر بہتات ہوتی کہ میں، اور کبھی یوں بھی بیان فرما دیتی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث شریف آپ نے سنی ہے، ایمان تازہ ہوگا۔ شام کا وقت ہے، کوئی مبارک کپڑا ٹانکا لگا رہی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیتے سیتے دھاگا ختم ہو گیا، سوئی جو کھینچی تو وہ گر گئی، دھاگا تھوڑا تھا تو نکل کے گر گئی۔ اب میں دیکھتی ہوں چراغ ہے نہیں، در دولت ہے،
چراغ نہیں ہے۔ یہ بے کسی نہیں ہے، اعاذم باللہ یہ مسکینی نہیں ہے، یہ غریبی نہیں ہے، یہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، یہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی امی جان جو فرماتی ہیں کہ سرکار کی آمد کا وقت ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو کوئی چراغ نہیں ہے، لیکن جب تشریف لائے ہیں تو کمرہ بھی چمک گیا۔ اور امی جان فرماتی میں نے اپنے بند کمرے میں شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب کہیے ان کو مٹی کے چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوئی گر گئی، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ فرماتے جب حضور آئے تو میں آدمی دیکھ رہی، سوئی ملتی نہیں، تو حدیث میں آتی یہ آپ کے دروازے کی دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک ادھر لکڑی ایک ادھر، ہاتھ رکھ کے حضور کھڑے ہو گئے اور مسکرا کے فرماتے عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت کی حضور بات ختم ہو گئی ہے، آپ مسکرائے نور کے بکے نکلے، سوئی نظر آ گئی۔ گم سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سچ ہی تو فرمایا، قصیدہ نور لکھ کر دنیا عشق کو محو حیرت کر دیا ہے۔ کیا عظیم لکھا ہے، ایسا قصیدہ کس نور نہ کو لکھ سکا اور ایسا کوئی سلام نہ لکھ سکا جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے چاند سہرا نور کا۔ اللہ اکبر، نور ہی نور ہے۔ تو سرکار مسکرائے تو سوئی مبارک مل گئی۔ اب مجھے اس میں آگے حدیث نہیں ہے، آگے فقیروں کو سوچنے کی عادت ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ طیبہ طاہرہ سیدہ جیدہ تقیہ نقیہ رضیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمرے میں، ان کے مبارک حجرے میں اگر مسکرائیں تو سوئی مل جائے تو کیا اپنے غلام کی قبر میں روتے ہوئے آئیں گے کیا؟ قبر میں آئیں گے تو اصل راز یہ ہے کہ میرے غلام گھبرانا نہیں ہے، ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، میں نے تو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ چلے گئے ہیں تو میں آ گیا۔ بقول مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار میں۔ انوکھا ہی محبت کا انداز ہے، یہ موت کی انتظار میں بے چین ہے۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ قبر کی سنی رات ہے، کوئی نہ آس پاس ہے، یا رسول اللہ ایک تیرے دم کی آس ہے قلب گناہگار، ایک
تیرے دم کی یاد۔ حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مبارک تھا، فقیر کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے استاد گرامی امام اہل سنت شیخ الاسلام شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ سردیوں کا موسم تھا، تراویح پڑھ کے میں اوپر گیا ہوں تو ٹیلی فون آ گیا۔ فرمانے لگے پیر جی، رو بھی رہے تھے، استاد صاحب فوت ہو گئے۔ مفتی صاحب اپنے استاد جو ہوئے، پیر جی اپنے استاد جو ہوئے، وہ اچھوں میں سب کو ناز ہوتا ہے نا۔ تو جنازے پہ میں کہ جی میں حاضر، میں الحمدللہ رب العالمین لاری پہ بیٹھا، سحری کے وقت سے پہلے پہنچ گیا اکاڑے، سحری کا تبرک حضرت سے لیا، کھایا، پھر ہم دونوں جنازے سے ٹھیک وقت سے پہلے، اس وقت جنازہ پہنچ چکا تھا جہاں جب ہونا تھا، تانگے پہ جا رہے تھے اڈے سے، اور حضرت نے مجھے یہ فرمایا، مجھے یاد ہے، فرمایا پیر جی استاد محترم مفتی صاحب نے یہ شعر آج کی رات کے لیے لکھا ہے، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کی انتظار، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں صبح۔ اور ایک اور اہل محبت ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، یہ محبت کا اپنا ہی رنگ، کفن میں پھولے نہ سمائیں گے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ دولہا اپنے دولہا والے لباس میں پھولا نہ سماتا تھا کہ میں آج میری شادی ہو رہی ہے، خوشی ہے، یا اس کو ہی پیچھے کر دیں، احرام میں سنی پھولا نہیں سماتا کہ آج حرم کعبہ کی الحمدللہ زیارت اور طواف ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات، جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات۔ سرکار علیہ السلام جب کوئی محبت والا آ کے ملتا تو احب من خالطہ معرفتاً، اور جو پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ آ کے ملتا اس کی محبت میں اور وسعتیں آ جاتی ہیں، پہلے سے بھی کہیں زیادہ محبتیں آ جاتی ہیں۔ محترم سرکار مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں فرماتے تھے۔ مزاح ایسی سچی بات کرنا جس میں کچھ طبیعت میں خوشی بھی آ جائے، جھوٹ بھی نہ ہو، ایسا انداز ہوتا تھا سید عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور کبھی کبھی ام المومنین حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بیٹھ کر حضور ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے، امہات المومنین کو بھی نوازا کرتے تھے۔ صرف وہی تجلیات جو تھی ان کی وجہ سے وہ ہجوم انوار کی بنا پہ ہیبت ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی حضور اتر کر ان کو اپنے کرم کی آغوش میں بھی رکھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کا گھرانہ، اللہ اکبر، آستانہ ہر وقت الحمدللہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی پریشانی۔ اچھا میں ایک بات تو آپ سے بھی پوچھ لوں، بیوی تو ایک ہے، کہتے یار ادھر رک جاؤ، کہتا جی گھر والی بیمار ہے، میں اندر ڈاکٹر کو لے کے جاؤں، میں تو ہسپتال پہ جاؤں گا یا دوائی لے کے آؤں گا۔ ایک بیوی پریشان کی رکھی، 9 ازواج طاہرات ہیں سرکار کی، بروایت 11، مجال ہے پریشانی ہو، کیسی بیماری، سرکار قدم رکھتے تھے بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون خانہ کے قلب میں اضطراب ہوتا ہے،
کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کچھ نہیں دے کے دیا، یا یہ اس میں یہ کبھی یہ گھر میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہی ہوتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب سرکار قدم رکھتے تھے تو امہات المومنین کے قلوب میں اس قدر ایمانی بہار ہوتی تھی، خدایا تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے پردے میں سب کچھ دے دیا۔ انقباض کیسا؟ تو رب فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ مقصد یہ کہ ان کو ان کے استہزاء کی سزا دے گا۔ اب کچھ فرق محسوس ہو گیا؟ کافر منافق جو ہیں وہ حسن سرکار کو مذاق کرتے ہیں، اور ایمان والے سچے وہ ہیں جو حضور کی ذات میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جب آتے ہیں تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔ ایک روایت ہو جائے، حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا الامام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم کے پالے ہوئے، ناز کے پالے ہوئے والی بغداد غوث اعظم کے شہزادے، محدث اعظم ہند سید محمد کشوشوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس پڑھتے رہے، آپ کے شاگرد رشید تھے۔ ہمارے ایک فاضل ہمارے محبت والے دوست سے تشریف لے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، صوفی رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کبھی کبھی بیٹھتے تو وہ پرانی یادیں تازہ کر کے میرے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ فرمایا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور محدث اعظم ہند ایک مقام تھا، کہیں جلسے میں تشریف لائے تو ہجوم اس قدر تھا کہ دھول اڑتی تھی، اس قدر ہجوم تھا۔ تو کئی لوگ، تو ایک غلام نے محدث صاحب کو کپڑا پہ کہ حضور محاصر شریفہ پہ دھول پڑے گی، ذرا اب بندہ خدا تجھے پتہ ہے یہ دھول کیسی ہے؟ یہ حضور کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہے، میرے جیسے کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ پیار والوں کے قدموں کی دھول ہے، بخشش ہو جائے گی، شاید میری بخشش ہو جائے۔ حالانکہ جتنے بھی ہزاروں آئے ہیں وہ سید زادے کو دیکھ کر اپنی بخشش مانگنے کے لیے آئے، شاید کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو کہیے جو سرکار کے ساتھ چلتے تھے اور میرے آقا کے قدموں سے اٹھنے والی دھول سے ان کے چہروں پہ کتنا نور آتا تھا، کس قدر نوازے۔ جنت تو بعد کی بات ہے، یہاں قدم قدم پہ جنت ہے۔ حسن تو بعد کی بات ہے، یہاں قدم قدم ذرے ذرے میں حسن ہے۔ تاجدار یہی ہے، آقا و مولا یہی ہے، مالک و مختار یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بدبخت و رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں تمہیں تمہارے مذاق کی سزا دوں گا، اور جو تمہیں نہیں پکڑتا چل جلدی میں میں فرمایا اس لیے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، میں ان کو ان کی اس گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اور برباد ہو جائیں، ان کا اور کھانا خراب ہو جائے، ورنہ میری گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہاں سے پھر ایمان والوں کو الحمدللہ سبق مل گیا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دم کشیدہ بیٹھو، سانس کی سرسراہٹ بھی نہ آئے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا۔ اقبال کہتے ہیں، اور حضور سید صاحب امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی شعر پڑھا گیا۔ فرمایا اقبال نے اپنی شوق میں جو کہہ دیا ٹھیک ہے، ہمارا ذوق تو اور ہے۔ وہ کیا فرمایا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے ابو بکر و عمر ایجا، نفس گم کر دمی آئے ابو بکر و عمر ایجا۔
حضرت ابو بکر صدیق منہ میں روڑیاں نہیں ہوتی یہ پاک کر کے دھو کے لے آتے، جب سرکار کے پاس بیٹھتے منہ میں رکھ کے تاکہ میری زبان کھلے نہیں، حضور کو سنتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ نفس گم کر دم ہی آئے ابو بکر اللہ تعالیٰ حضور کی محبت کی شناسائی بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔